غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ملک کے اندر ایک جس طرح سیاسی کشیدگی میں مسلسل ایک اضافہ ہو رہا ہے اور حکومت جس میں 13 جماعتیں شامل ہیں اور پی ٹی ایم اس کے جو قیادت کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان، دوسری طرف عمران خان جس کو عدالتوں سے ریلیف ملا ہے وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے، لیکن سب سے جو ایک خطرناک چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف ملک معاشی طور پہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اب خود حکمران اس حوالے سے سخت پریشان بھی ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک پی ٹی ایم جو حکومت کی اتحاد ہے، پی ٹی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کل پیر کو صبح کو لوگوں کو سپریم کورٹ کے سامنے اکٹھے ہونا، وہاں پہ دھرنا دینا اور احتجاج کا کال دے دیے۔ اب یہ ایک طرف اسلام آباد میں انتظامیہ نے 144 لگا دیا، جس پر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران خان جب عدالتوں میں پیش ہوتا تھا تو اس کے کارکنوں کو پی ٹی آئی کے کارکنوں کو گرفتار کرتے تھے سب کچھ۔ دوسری طرف انتظامیہ کو درخواست دی گئی ہے پی ڈی ایم کی طرف سے کہ ہم وہاں پہ سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا بھی دیں گے، احتجاج بھی کریں گے اور لیڈرشپ خطاب کرے گی۔ اب یہ ایک تو دوہرا معیار جو انتظامیہ کے لیے بھی بڑا چیلنجز ہے کہ آپ کس طرح ایک پارٹی کے پر پابندی لگاتے ہیں کہ آپ بندے اکٹھے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ 144 ہے، قلم 144 جو ہے لاگو ہے۔ دوسری طرف آپ اگر حکمران اتحاد کو اجازت دیں گے تو اس سے ایک تو میسیج اچھا نہیں جائے گا، لیکن اس سے بھی جو خطرناک چیز ہے کہ عدلیہ کے سامنے آپ کو یاد ہوگا کہ 1997 میں نواز شریف وزیر اعظم تھے تو اس نے بھی سپریم کورٹ پہ اپنے لیگی کارکنوں کو حملے کے لیے جس طرح اکسایا تھا، پھر اسلام آباد لا کے اور پنجاب ہاؤس سے نکالا، پھر سپریم کورٹ پہ جا کے حملہ کیا تھا، تو یہ دنیا میں کوئی اچھا میسیج نہیں گیا تھا۔ وقتی طور پہ اس وقت نواز شریف کیونکہ طاقتور وزیر اعظم تھا، 2/3 میجارٹی تھی اور تمام ادارے اس کے ساتھ تھے، اور ایک سندھی چیف جسٹس کو نکالا عدلیہ پہ حملہ کر کے، چیف جسٹس کو اپنے ججز کے ساتھ مل کے اس کے خلاف سازش کی اور سجاد علی شاہ گھر چلا گیا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات جو مجھے جو سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ اس وقت بھی میں سپریم کورٹ کے ہم سامنے رپورٹنگ کرتے تھے، عبرت اخبار میں تھا اس وقت، تو جو ہے وہ ایک مرحلہ تو ان کو وہ کامیاب ہو گیا اور وہ اس کو کھا گئے، لیکن اب جو یہ دھرنا دینے جا رہے ہیں یا جو عدلیہ کے سامنے، اب عدلیہ کا کیا، عدلیہ وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہے، اس کے باقی ججز بھی، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ کوئی ججز کے خلاف ہے یا کوئی سے، دیکھیں ججز کے فیصلے ہوتے ہیں، ججز کے ریمارکس ہوتے ہیں، اب حکومت کا یہ ایک وتیرہ بن جائے کہ وہ فیصلے ان کے حق میں ہوں تو ٹھیک ہے، اگر فیصلے اگر عدلیہ نے چیف جسٹس نے عمران خان کی گرفتاری کو ایک سمجھا کہ قانونی طریقہ نہیں تھا، ہائی کورٹ کے احاطے کسی بھی عدالت کے احاطے سے کسی کو گرفتار کرنا، یہ تو خود عدلیہ کی توہین ہوتی ہے، تو اس پر جا کے پی ڈی ایم کی قیادت کی طرف سے دھرنا دینا، پھر نواز لیگ کی تو سمجھ آ جاتی ہے کیونکہ وہ نواز لیگ تو آپ کو پتہ ہے کہ ججز کے بارے میں وہ کیا اپنا ایک مائنڈ جو رکھتے ہیں یا ان کی کیا سوچ ہے،
لیکن پیپلز پارٹی حالانکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو عدلیہ نے پھانسی دی، پھانسی پہ لٹکایا، فیصلہ دیا تھا، جھوٹا تھا، قتل کا مقدمہ میں جس میں دیا وہ بعد میں ججز بھی مان، لیکن پیپلز پارٹی نے عدلیہ پہ حملہ نہیں کیا۔ یہ ضرور ڈیمانڈ کرتے آئے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا، انصاف کرنا چاہیے۔ لیکن محترمہ بینظیر بھٹو 2 مرتبہ وزیر اعظم بنی، لیکن اس نے کبھی کارکنوں کو اکٹھے نہیں کیا کہ سپریم کورٹ پہ جا کے حملہ کریں اس طرح، کیونکہ پیپلز پارٹی کی جمہوریت میں آئین کی بالادستی میں وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی کی جو موجودہ قیادت ہے، آصف زرداری ہے، بلاول بھٹو ہے، اب یہ بھی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کندھے پہ کندھا ملا کے جس طرح چل رہے ہیں، یا کل ابھی چل رہا تھا فیصل کریم کنڈی کا بیان جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا ہے، اس نے کہا کہ ہم بھرپور شرکت کریں گے۔ بھائی آپ تو آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، آپ تو جمہوریت کے علم بردار ہیں، تو آپ کی پارٹی کیوں جو ہے اس طرح مولانا فضل الرحمان کے ساتھ؟ اور ویسے بھی ایک مرتبہ نہیں، آصف زرداری خود کہہ چکا ہے کہ ہم حکومت کا حصہ ضرور ہیں، پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، اور یہ پی ڈی ایم کا دھرنا ہو رہا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کس منہ سے جا رہی ہے ان کے ساتھ؟ فضل الرحمان کو تو سمجھ آ رہی ہے کہ 4 وزارتیں اس کے پاس ہیں، نیشنل اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر اس کی جماعت کا ہے، کے پی میں گورنر اس کو ملا ہوا ہے عہدہ، باقی بھی صوبے میں وزارتیں ہیں، تو اس کا تو سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ تو نہیں چاہے گا کہ نہ انتخابات ہو نہ کچھ ہو، اور ایک اپنی بڑاس نکالنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی یہاں پہ این پی نے بڑی قیادت نے جو اس نے اپنا فیصلہ کیا ہے، میں تو این پی والوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ کم سے کم ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس دھرنے میں شامل نہیں ہوں گے، یہ صحیح بات ہے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے خدا نہ خواستہ، کیونکہ یہ جب دھرنے ہوتے ہیں، ابھی جیسے وہ پنجاب میں کے پی میں جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی، جو ان لوگوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ہے یا حکومت نے جو فیصلہ کیا، تو کہتے ہیں کچھ بعض ایسے لوگ بھی آ گئے سادے کپڑوں میں، وہ بھی پی ٹی آئی والے بھی دعویٰ کر رہے ہیں اس میں ہمارے کارکن نہیں تھے۔ اب بھی اگر خدا نہ خواستہ کل جو پی ٹی ایم کا یہ دھرنا سپریم کورٹ کے سامنے یہ جب لگائیں گے، وہاں لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، چاہے 50,000 ہو جائیں، لاکھ لوگ ہو جائیں، لیکن وہاں سے کوئی شرپسند اٹھ کے کوئی پتھر مار دے، عدلیہ کے اندر کوئی 20 25 40 جو بندے وہ جو اندر دعویٰ بول دیں، تو یہ میسیج کیا جائے گا؟ دنیا میں میسیج جائے گا کہ پاکستان میں جو ایک رجیم بیٹھی ہے، جو آئین کے تحت ایک تبدیلی لا کے عدم اعتماد کے ذریعے وہ حکومت میں جو اتحادی جماعتیں آئی ہیں، وہ جا کے سپریم کورٹ پہ دعویٰ بول دیا ہے۔ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے سے اختلاف کرتے ہیں، آپ کو کرنا چاہیے، آپ اس کے لیے ریویو پٹیشن داخل کریں، باقی چیزیں ہوتی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ جا کے اس کے سامنے احتجاج بھی کریں، دھرنا بھی دیں، پھر دعویٰ بول دیں۔ تو مجھے ریئلی آج میں اللہ کرے کہ میری باتیں جھوٹی ثابت ہو جائیں، غلط ثابت ہو جائیں اور ایسا موقع نہ آئے، لیکن مجھے خدشہ بھی کیونکہ 97 والا مجھے جو ذہن میں یا میں جو تصور میں وہ چیزیں آ رہی ہیں، آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے، وہ 97 کا مجھے منظر یاد آ رہا ہے۔ 97 میں بھی اسی طرح جو ہے نا لوگ آئے تھے، ایک دن پہلے اسلام آباد میں آئے، پنجاب ہاؤس میں ٹھہرے تھے لیگی کارکن، اور پھر دوسرے دن جو ہے ان لوگوں نے حملہ کیا تھا۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ حکمران پرویز مشرف سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں تھا۔ پرویز مشرف نے 12 مئی کو جب کراچی میں افتخار چودھری کو روکا گیا تھا، کراچی میں جو قتل عام ہوا تھا، یہ 2007 کی بات بتا رہا ہوں، تو اس وقت بھی جو ہے پرویز مشرف نے شام کو رات کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، یہی ڈی چوک تھا، وہاں پہ آ کے یوں مکے لہرائے تھے اور کہا تھا یہ میری طاقت دیکھیں۔ لیکن بعد میں پرویز مشرف نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ ہمیں اس طرح کے اقدامات نہیں کرنے چاہیے تھے۔
3 नवंबर वाला उसका इमरजेंसी वाला फैसला जिसमें जजेस को हटाया था, उसने अपनी गलती मानी। 12 मई के वाक़े पे उसने कहा कि मैं गलती मानता हूँ और ये एकदम भी नहीं होना चाहिए था। तो बात यह है कि जब इक़्तिदार में हुक्मरान बैठा होता है तो उसको या तो समझ नहीं आती है या उनके एडवाइज़र इस तरह के होते हैं कि वो उनको एडवाइस देते हैं कि भाई बस चढ़ दौड़ो, वो एक हमला कर दो, ये भी कर दो, फलां भी कर दो, फिर देखा जाएगा। लेकिन बाद में ये लोग फिर पछताते हैं। नवाज शरीफ कितनी मरतबा को जो है वो माफ़िया मांग चुका था कि हमने जो है अदलिया पे गलत हमला किया था, सब कुछ गलत हुआ था, लेकिन बात तो नहीं ख़त्म हुआ। आज भी उस वाक़े पर नवाज लीग को मलामत होती है, लोग उनको जो बातें करते हैं तो कोई अच्छे अल्फाज में नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि अगर खुदा न खास्ता इस धरने के दौरान वकला भी आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सपोर्ट में आ जाते हैं, तो फिर ये टकराव जो होगा वो इसका नुकसान किसको होगा। तो नाज़रीन, अगर ये मेरी आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट्स में हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके कमेंट्स आने चाहिए। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।